بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ سبھی حضرات بخوبی واقف ہیں کہ کووڈ-19 جو وائرس، جو وبائی مرض اس وقت عالمی سطح پر 2 سالوں سے تقریباً لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور جو دوسری لہر اس کی بہت سنگین اور خطرناک جو شکل اس نے اختیار کی، جو بہت ہی تشویشناک بھی ہے، تو اس صورتحال میں ہم پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، اور بحیثیت مسلمان میں گزارش کرنا یہ چاہوں گا کہ ہم مذہب اسلام ماننے والے ہیں، اور پیغمبر اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہماری طرف مبعوث فرمایا، اور کامل انسانی ضرورت جو ہے وہ اسلام سے پوری ہوتی ہے، چاہے دینی ضرورت ہو، چاہے دنیاوی ضرورت ہو، دکھ ہو، درد ہو، بیماری ہو۔ آپ مطالعہ کریں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں گے، ہر ایک انسان کی جو ضرورت ہے، جو پریشانی ہے، جو معاملات و مسائل ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ہر ایک مسئلے اور ہر ایک سوال کا ہمیں جواب ملے گا۔ ہمارے صوفی شاعر علمدار کشمیر شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ نے کیا خوب فرمایا کہ محمد ژور یار بر حق گزرک یمنی نش انی سری نیائی، یعنی آپ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق سمجھ کر ان کا دامن پکڑو، جتنے بھی آپ کے پریشانیاں مسائل ہوں گے، حضور اور ان کے اصحاب سے جڑ جاؤ، تمہارے ہر ایک مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ اور جہاں تک وائرس اور وبا اور تعاون کا مسئلہ ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا مطالعہ کریں تو بحسن خوبی، بہت ہی بہترین انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعاون میں کیا کرنا ہے، کیسے بچنا ہے، تعاون کیا ہے، وبا کیا ہے، اس کی بہترین رہنمائی فرمائی۔ احادیث میں حضور علیہ السلام کا مشہور حدیث مبارک ہے کہ حضور نے فرمایا جہاں پر وبا ہو وہاں داخل مت ہو جا، اور جہاں وبا ہو وہاں کا آدمی باہر نہ نکلے، کوئی بھی بیماری ہو، تعاون ہو، جو بھی ہو، جو عالمی وبا اس وقت چل رہا ہے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین انداز سے ہمیں سمجھایا، بہت متعدد حدیث مبارکہ ہے، اپنے آپ کو بچاؤ، گھروں میں محفوظ رہو، اپنے ہاتھوں کو باندھے رہو، وغیرہ وغیرہ کے ارشادات موجود ہے تاکہ آپ ان چیزوں سے بچیں۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان چیزوں میں ہمیں موجود ہے، لہذا ہمیں ان کو فالو کرنا چاہے۔ اور دوسری بات، اس وقت جو ایڈمنسٹریشن اور متعلقہ اداروں کی طرف سے یا طبی ادارے جتنے بھی ہیں ان کی طرف سے جو ہدایات جاری ہوتے ہیں، ہمیں ان کو بھی فالو کرنا چاہے، اس میں کوئی شک نہیں، مسلمان کو اللہ پر ہی بھروسہ ہونا چاہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں موجود ہیں، ایک میں کہ لا عدوہ، چھوت چھات نہیں ہے، انہیں بیماری نہیں لگتی ہے، اور دوسرے میں کہ کوڑ والے انسان سے بھاگ جاؤ، دور رہو یا دوری اختیار کرو۔ یہ 2 حدیثیں اسی لیے ہیں کیونکہ عرب کے سماج میں لوگوں میں ایک بدعقیدگی یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ بیماری خود بخود لگ جاتی ہے، تو حضور نے اسی عقیدے فاسدہ سے ان کو نکالا کہ خود بخود بیماری کسی کو نہیں لگتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کی مشیت سے ہی یہ لگتی ہے۔ اور دوسری میں فرمایا کہ کوڑ والی بیماری سے دور رہو، تو وہاں پہ احتیاط کرنے کو کہا ہے۔ اس میں بہت سارا فلسفہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر مختصر یہ ہے کہ 2 طریقے کی جو حدیث ہمارے پاس موجود ہے، ایک یہ کہ ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہے، اللہ ہی کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے، اور دوسرا ہمیں احتیاط برتنے کے جو حضور کے رہنما فرمودات ارشادات موجود ہیں، ہمیں ان کو عملانا چاہیے۔ اور دوسری بات، اگر آپ اپنی حرمت اور خاص کر آج کل جو متعلقہ ادارے یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہدایات جاری ہوتے ہیں ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے ساتھ سختی کی جائے گی، اور اللہ بچا آپ کو مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بے عزتی بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا حرمت مسلم بہت بڑی چیز ہے، مسلمانوں کی اور مومن کی عزت و آبرو بہت بڑی قیمت رکھتی ہے، لہذا اس کے تناظر میں ہمیں ان چیزوں کو بھی فالو کرنا چاہے سوشل ڈسٹینس کا مسئلہ ہو، چاہے ماسک لگانے کا مسئلہ ہو، چاہے دوری بنانے کا مسئلہ ہو،
یا گیدرنگ کو کم کرنے کا جو مسئلہ ہو، وہ چیزیں ہمیں فالو کرنا چاہے. اور خاص کر آج رمضان شریف کے مہینے میں نمازوں کے درمیان جو ڈسٹینس کا مسئلہ ہے، علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو اتنا عذر بن رہا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو آپ کو وہ رول فالو کرنے چاہے، قوانین فالو کرنا چاہے، ان پہ عمل کر لینا چاہیے. یا ماسک لگانے کی اگر آپ کو ضروری پابندی لگا دی گئی کہ ماسک کے بغیر نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہو، نہ کسی سے مل سکتے ہو، نہ مسجد آ جا سکتے ہو، تو ان چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، کیونکہ حرمت مسلم کو بھی برقرار رکھنا ہمیں ضروری ہے. ہماری عوام سے یہی گزارش ہے کہ اسلام اور موجودہ ایڈمنسٹریشن کے جو ہدایت ان کے پیش نظر ہمیں اس وائرس سے بچاؤ کا جو احتیاطی تدابیر ہیں ہمیں ان کو اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس وبائی مرض کو جلد از جلد ہم سے رفع کرے اور ہمیں محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، چلو جزاک اللہ خیر.